اشتر اور صاف صاحب ظاہر ہے وہ پوزیشن نہیں لیں گے جو پچھلے اٹارنی جنرل صاحب نے اب اس حکومت کی حق میں لی تھی، اور اس حکومت کا تو یہ موقف تھا نا ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے فار لائف. حالانکہ جو اٹارنی جنرل صاحب تھے وہ 100% اس موقف کے ساتھ نہیں تھے، مگر اس کے پھر اس کے برعکس بھی نہیں تھے. مگر یہ اٹارنی جنرل جو آئے ہیں یہ تو یہ کہیں گے کہ بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ڈی سیٹ کے آپ ڈسکوالیفائی کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انہوں نے ووٹ ڈالا ہے وہ تو جائز ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کراس کرتے ہیں تو پھر قانون جو ہے وہ ڈی سیٹ کا کہتا ہے، اور ڈی سیٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی سیٹ چھوڑ کے اگلی پھر سے بائی الیکشن لڑیں اگر واپس آنا چاہتے ہیں. اس سے زیادہ وہ موقف نہیں ہے. تو ظاہر ہے اب اس کا گورنمنٹ کا موقف ایک تھا اور اس گورنمنٹ کا موقف فرق ہوگا وایا دی اٹارنی جنرل. مگر ایشو وہی رہے گا کہ کیا ڈسکوالیفیکیشن ہونی ہے یا ڈی سیٹنگ ہونی ہے. اب اٹارنی جنرل جو ہے وہ برعکس پرانی پوائنٹ آف ویو سے برعکس ہوگا، وہ کہے گا ڈی سیٹ کر دیں، وہ بنتی ہے بات، مگر ڈسکوالیفائی نہیں ہو سکتے فار لائف. ٹھیک ہے، اب دیکھنا ہوگا کہ اس تقرری کے بعد سپریم کورٹ میں حکومت کا موقف کیا سامنے آتا ہے. چیف جسٹس کا تو یہ کہنا ہے کہ اس معاملے پر یہ حکومت وقت دے گی کہ ہم اس 63A آرٹیکل کی تشریح کر سکیں، کیونکہ یہ پارلیمانی جمہوریت کے لیے بہت اہم ہے. 10 مئی یعنی کل تک اس کی سماعت ملتوی کر دی گئی تھی. کل دیکھنا یہ ہے کہ معاملہ کیسے آگے بڑھتا ہے. سیٹھی صاحب، لیکن جو پنجاب کی سطح پر ہو رہا ہے کہ 12 مئی تک گورنر صاحب کی مدت ہے جو کہ اپنے عہدے پر موجود ہیں، انہیں معطل کرنے کا نوٹیفیکیشن جا چکا تھا، لیکن صدر صاحب نے اپنے آئینی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے نے کہا ہے کہ وہ کام جاری رکھیں. تو آنے والے دنوں میں پنجاب کا منظرنامہ کیا بن سکتا ہے؟ اس ریفرنس کی تشریح کی صورت میں، فیصلے کی صورت میں کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، پنجاب کی حکومت پنجاب کی سچویشن بالکل مختلف ہے فرام اسلام آباد. اسلام آباد میں تو کوئی ڈی سیٹ نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ووٹ ہی نہیں کاسٹ کیا، وہ تو الائز کے ساتھ ہی حکومت برقرار ہے، تو اس لیے وہاں تو کوئی ڈی سیٹ نہیں ہوگا. مگر البتہ یہ ضرور ہے کہ پنجاب کے اندر بڑے مسئلے ہیں. پنجاب کے اندر دو قسم کے مسئلے ہیں. ایک تو یہ کہ لوگوں نے کراس اوور کر کے حمزہ کے لیے ووٹ ڈالا ہے، اور اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے تو وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے. اگر وہ ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر حکومت حمزہ کی حکومت کھڑی نہیں ہو سکتی، ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لے سکتی وہ، اور وہاں ایک کرائسس آ جائے گی، نہ کسی کے پاس بھی میجورٹی نہیں ہوگی. تو پھر یہ کہ پنجاب کا ایک پرابلم تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جو گورنر والا ایشو چل رہا ہے، گورنر صاحب کہتے ہیں میں نہیں جاتا، کر لو کہ کرنا. آپ پریزیڈنٹ صاحب کہتے ہیں 25 دن ہو گئے ہیں آج پریزیڈنٹ صاحب کہتے ہیں کہ جی 25 دن ہو گئے ہیں، میں پھر بھی نہیں آرڈر کرتا کہ گورنر کی چھٹی کرائیں اور نیا گورنر اپوائنٹ کریں. پھر کیا کریں گے؟ پھر آپ جائیں گے واپس عدالت کے پاس کہ جی جیسے آپ نے اسپیکر کے لیے، جب وہ اسپیکر کا ایشو ہوا تھا کہ وہ کہتا تھا میں نہیں بیٹھتا، میں نہیں سنتا ووٹ آف نو کانفیڈنس، تو پھر یہی ہوگا کہ وہ واپس جائیں گے اور وہ کہیں گے گورنر کو نکالیں. یہ تو پھر وہی ہوگا جو کہ اسپیکر کے کیس میں ہوا. عدالت بیٹھے گی، عدالت پھر گورنر کو آرڈر کرے گی کہ آپ جائیں، اور پھر نیا گورنر جو ہے وہ اپوائنٹ کرنا پڑے گا پریزیڈنٹ کو. آرڈر ہوگا، اور اگر آرڈر نہیں ہوگا تو وہ ویسے ہی اپوائنٹ کر دیں گے. وہ کہیں گے جی اب اتنے دن ہو گئے ہیں، ہمارا یہ ہم نے نامینیٹ کر دیا تھا، 25 دن ہو گئے ہیں، اب پریزیڈنٹ کرے یا نہ کرے، اٹ اسٹینڈس اپوائنٹڈ. تو پھر ایک اور پرابلم بن جائے گا نا پھر کہ گورنر تو آ جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ جو گورنر ان کا آئے گا لڑائی جھگڑے کے بعد، عدالتوں میں گھومنے کے بعد، تو پھر کیا ہوگا کہ جب الیکشن کمیشن ڈی سیٹ کرتی ہے ان ایم پی ایس کو جنہوں نے کراس اوور کیا، تو پھر وہ ایم پی ایس جو ہیں وہ اپیل کریں گے. وہ جب اپیل کریں گے تو وہ پھر اپیلوں میں چلا جائے گا کیس. مگر پنجاب حکومت سٹیبل نہیں ہوگی، اور ایک کسی نہ کسی سٹیج پہ اگر معاملہ لمبا ہوتا ہے تو وہ ڈی سیٹ ہو ہی جائیں گے. اب مگر اس کے بعد پھر اپوزیشن جو ہے، پی ٹی آئی کی جو اپوزیشن ہے، وہ کہے گی کہ جی اب ووٹ آف کانفیڈنس لیں آپ. تو ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ گورنر جب تک کہے گا نہیں، اور اس وقت گورنر ہوگا پی ڈی ایم کا، تو وہ کہیں گے جی جب تک گورنر نہیں لیتا تو کہتا تو اس وقت تک ہم ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لیں گے. پھر یہ پی ٹی آئی والے عدالت میں جائیں گے اور کہیں گے جی یہ گورنر کو آپ فورس کریں کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں، ہم جو کہہ رہے ہیں یہ لیتا کیوں نہیں. تو یہ کبھی یہ جائیں گے عدالت کے پاس،
کبھی وہ جائیں گے عدالت کے پاس، لڑائی جھگڑے چلتے رہیں گے، انسٹیبلٹی پنجاب میں رہے گی. مجھے لگتا ہے کہ وہاں بڑا مشکل ہو جائے گا سروائیو کرنا اور حکومت کرنا پنجاب کے اندر جس قسم کے وہاں حالات ہیں. اسی لیے بہتر یہی ہوتا کہ جیسے ہی یہ حکومتیں بنی تھی یہ ڈیزالو کر کے فریش الیکشنز کی طرف جاتے. نون لیگ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، پی ڈی ایم کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ان کے پاس بڑے الیکٹیبلز ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب الیکشن نہیں جیت سکتے، اور یہ اچھا ہوتا کہ پنجاب کے اندر وہ پہلے کر لیتے اور اسلام آباد میں تھوڑی دیر کھینچ لیتے. تو ابھی یہی صورت حال ہے. پتہ نہیں یہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں بڑی اس میں ذہانت کی ضرورت ہے اور دور اندیزی کی ضرورت ہے، سوچ سمجھ کے یہ کام کرنا چاہیے. مگر پنجاب حکومت اس طریقے سے چل نہیں سکتی. اور پرانے گورنر سے نئے گورنر کے درمیان کا جو وقت ہے اس میں اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی صاحب قائم مقام گورنر ہوں گے، وہ اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے مسائل پیدا کر سکتے ہیں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے لیے، نون لیگ کے لیے. نہیں دیکھیے ان کے اوپر تو ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس چلا ہوا ہے نا، مگر دوسری بات یہ دیر نہیں ہوگی. جس دن پرانا گورنر جائے گا اسی دن ہی نیا گورنر وہاں بیٹھ جائے گا جا کے، تو اس پہ کوئی ڈیلے نہیں ہوگی. وہ تو آلریڈی 25 دن ہو گئے ہیں قانون کے مطابق، وہ نیا گورنر جو ہے وہ ہو گیا انسٹال آج کے بعد. تو مگر یہ ہے کہ وہ پرانا نکلے گا تو یہ جائیں گے نا وہاں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر ان کو پرانے کو کان سے پکڑ کے نکالنا پڑے، اس کے ساتھ بدمزگی ہوگی تو وہ عدالتوں میں گھومیں گے. اسی لیے مگر وہ دوسرا گورنر جو ہے، جیسے حمزہ شہباز شریف بیٹھ گئے تھے، دوسرا گورنر بھی آ کے بیٹھ جائے گا، وہ چلے جائیں گے یہاں گورنر ہاؤس جا کے لے لیں گے وہ، اور یہ گورنر صاحب کو جو ہے نا ان کو باہر نکال دیں گے وہ، مگر یہ پھر جائیں گے عدالت کے پاس. تو یہ چیزیں اب چلیں گی. تو بڑی مطلب ہے کہ جنہوں نے کہنا کھچڑی پک رہی ہے اور کسی نے کوئی پتہ نہیں کی ہو رہا ہے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ تلے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں نہ میں کھیڈاں گا نہ میں کھیڈر دیا گا. اچھا عمران خان بھی غلط کر رہا ہے، اور حکومت جو ہے اس وقت جو بیٹھی ہوئی انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم آئیں یا جائیں. ٹھیک ہے. اچھا ایسے میں سیٹھی صاحب الیکشن کمیشن میں ان ریفرنس کے حوالے سے بھی سماعت ہو رہی ہے جو کہ پی ٹی آئی کی جانب سے بھیجے گئے منحرف اراکین کے حوالے سے، وہ چاہے صوبائی اسمبلی ہو یا قومی اسمبلی ہو، اس پر جواب طلب کیا پنجاب اسمبلی کے منحرف اراکین سے. الیکشن کمیشن اس پر جو فیصلہ کرتا ہے اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ الیکشن کمیشن 30 ڈیز کے اندر اندر وہ یہی فیصلہ کرے گا کہ یہ ڈی سیٹ ہو گئے، اور اس کے بعد کوئی فیصلہ ہی نہیں ہے. پھر وہ جو ہے وہ اپیل کریں گے، اپیل بھی سننی پڑے گی، اور پھر سپریم کورٹ میں وہ اپیل سنی جائے گی. تو اس میں بھی ٹائم لگ سکتا ہے کیونکہ سپریم کورٹ آلریڈی بزی ہے ادھر. تو یہ ساری ٹائم جو استعمال ہو رہا ہے نا اس وقت لڑائی جھگڑوں میں اور قانونی کارروائیوں میں، اس کے ساتھ ملک کا بہت نقصان ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. موجودہ صورتحال جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دھما چوکڑی ہے، مد و جزر ہے، ٹھہراؤ دور دور تک دکھائی نہیں دیتا، تو ایسے میں صورتحال کو سنبھالا کیسے مل سکتا ہے؟ ظاہر ہے جس طور بگاڑ آیا، جس طرح سے بگاڑ آیا، اس سے نکالنے کے لیے، اسے سدھارنے کے لیے ہی ویسا رول ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، اور ویسا ہی رول معاملات کو سدھار سکتا ہے.